السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد قباء کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مسجد قباء کی تاریخ کے حوالے سے اس کا تاریخی منظر احباب سے شیئر کرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے حکم پر مدینہ پاک کے لیے ہجرت کا ارادہ باندھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی بستی میں تشریف فرما ہوئے، جس بستی کا نام تھا قباء۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن تقریباً اس بستی میں قیام فرمایا۔ تو اس قیام کے دوران نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کا انعقاد فرمایا، مسجد کو تعمیر فرمایا۔ جو مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی اس مسجد کا نام قباء تھا۔ یہ پہلی اسلام کی بڑی مسجد تھی جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود حصہ لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں پتھر اٹھاتے تھے، گارا اٹھاتے تھے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کی طرح اس مسجد کی تعمیر میں کام کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی نے پناہ لے رکھی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر پیٹ مبارک پر بھی مٹی کے نشان موجود تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے چلے گا، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمرہ کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ دعا ہے کہ میرا مالک ہر مسلمان کو اس مسجد کی زیارت اور اس میں نوافل ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔